سامنے ایک سوال اور بھی، چھٹا سوال۔ ابھی حال ہی میں ایک برادر ہیں جن کا نام برادر زید پٹیل ہے۔ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں انہوں نے آپ کا نام اور دارالہدیٰ مسجد کا ذکر کیا اور مسجد کے امام صاحب کو بطور گواہ پیش کیا۔ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیلی جواب دیں۔ یہ تو اصل میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہفتہ پہلے، 4 ہفتہ پہلے کی بات غالباً پوچھی جا رہی ہے۔ اب اس حقیقت کو میں کیا بتاؤں؟ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے سوالات کے جوابات دیں یا آپ لوگ اس طرح کی باتوں کے الجھن میں پڑیں اور اس میں اپنا وقت لگائیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے فضول کام ہوتے رہتے ہیں جو بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس طرح کی فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن بہرحال یہ سوال آیا ہے تو مختصراً میں اس کی ردات بتا دوں۔ اس کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ کسی درس یا ہماری کسی تقریر سے کسی شخص نے کوئی حصہ ٹکڑا وہاں سے کاٹ لیا اور اس کے بعد ان برادر صاحب کی آڈیو، ان کی آواز کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے ضم کر کے اس کو یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر اسے کیا کر دیا؟ نشر کر دیا۔ پھر یہ برادر صاحب یہاں آئے، آپ کی اس مسجد میں بھی آئے، اور وہ آئے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ اس طرح سے ویڈیو نشر ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کس نے ہماری تقریر میں سے، درس میں سے کاٹا اور کس نے آپ کی تقریر میں سے کاٹا اور اس کو جوڑا اور کہاں نشر کیا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم نہ اس طرح کا کوئی طریقہ ہمارا ہے، نہ اس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا جو درس ہوتا ہے وہ نشر ہوتا ہے، سوالات جوابات کا سیشن ہوتا ہے وہ نشر ہوتا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم اس کو کاٹیں اور یہاں سے اس کو کاٹیں اور جوڑیں اور نشر کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا چینل الحمدللہ سب کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال تو اب وہ یہ بات کرنے لگے کہ اس طرح سے وائرل ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ آپ ڈھونڈیے کس نے یہ جوڑا ہے اور جوڑ کر کے نشر کیا ہے، اور اس کا پتہ چلے تو اسے تنبیہ کی جائے، یہ کرنا چاہیے آپ کو۔ انہوں نے کہا مجھے جواب دینا ہے، تو ہم نے کہا جواب دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے، جو آپ جواب دیں اپنے دفاع میں، صفائی میں جو آپ کو پیش کرنا ہے آپ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کا نام لے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات کی ہے اور آپ نے کلیئر کیا؟ میں نے کہا میرا نام آپ کیوں لے سکتے ہیں؟ آپ ہمارا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نے جو بھی بات کہی ہے وہ عام بات کہی ہے، جو بھی بات کہی ہے وہ عام بات کہی ہے۔ اس کی ضمن میں خود آتا ہوں، آپ آتے ہوں، کوئی زید آتا ہو، عمر آتا ہو، بکر آتا ہو، عبداللہ، عبدالرحمن، کوئی بھی آتا ہو، اگر وہ چیز ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ عام بات ہے، سب کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے تو نہیں بات بیان کی گئی ہے، تو اس لیے آپ ہمارا نام نہیں استعمال کر سکتے۔ بڑی صراحت کے ساتھ ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ کا نام نہیں لیا گیا ہے، عام بات ہے، اس لیے آپ ہمارا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی تو اس میں تصویر بھی لگائی، نام بھی لیا، 1 سے زیادہ مرتبہ نام لیا، یہاں کی پوری رپورٹ بھی اس کے اندر شامل کی، اور یہاں پر جس بھائی نے سوال کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں انہوں نے آپ کا نام اور دارالہدیٰ مسجد کا ذکر کیا اور مسجد کے امام کو بطور گواہ پیش کیا۔ تو مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ یہاں ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ گواہ ہیں تو وہ اس پر بھی گواہ ہیں کہ میں نے صراحت سے کہا تھا کہ آپ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے نام نہیں لے سکتے آپ، اس پر بھی گواہ ہوں گے۔ اگر وہ گواہی دے رہے ہیں اس پر بھی وہ گواہ ہیں کہ میں نے صراحت سے کہا تھا کہ آپ کا نام نہیں لیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے آپ نام کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی ذات کے دفاع میں جو کہنا ہے آپ جائیے کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس سلسلے میں۔ لیکن افسوس ہے اس خیانت پر یا کہہ لیجیے عدم امانت پر اعتبار کرنے جیسی چیز ہی نہیں۔ یہی مسجد میں بیٹھ کر کے یہ صراحت سے بات ہوئی کہ آپ سے یہاں اس مسئلے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے آپ نام استعمال نہیں کر سکتے، نام نہیں لے سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی رعایت نہیں، کوئی امانت کا خیال نہیں، کوئی اعتبار ہی باقی نہیں بچا۔ میرے بھائیوں، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرنے وقت کہ آخر کیسے اعتبار کیا جائے؟ اتنی صراحت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے بات ہو اور صراحت سے کہا جائے کہ بھائی آپ نام لے کر کے بات نہیں کریں۔ لیکن مسئلہ ہے میڈیا کا، مسئلہ ہے ٹیلی ویژن کا، مسئلہ ہے یوٹیوب کا، مسئلہ ہے مطلب چرچے اور شہرت کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ حرکت کتنی غلط بات ہے۔ ہم نے صراحت سے کہہ دیا کہ اس ویڈیو میں آپ کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں، اس لیے آپ کسی کا نام نہیں لیں گے، میرا نام ہرگز نہیں لیں گے۔
آپ اپنے دفاع میں جو کرنا چاہیں کریں، آپ ڈھونڈ کے لائیں جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے جوڑی ہے، اس کو تنبیہ کی جائے گی، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات کا بھی اعتبار باقی نہیں بچا، ویڈیو بھی بنائی، ان صاحب نے نام بھی لیا، تصویر بھی لگائی، اور جو بھی ان کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا تھا کیا۔ ایسی صورت میں کیسے اعتبار کیا جاتا ہے؟ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اعتبار کے قابل لوگ نہیں ہیں میرے بھائی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں کہ جن کے سامنے اتنی سرحد سے کوئی بات کہی جائے اور اس کے باوجود وہ اس کا کوئی بھی خیال نہ کریں۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور حق قبول کرنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔